پرانے زمانے کا ذکر ہے جب بغداد شہر ایک خوشحال ریاست ہوا کرتا تھا۔ اس ریاست کے تخت پر سلطان سکندر شاہ کی حکومت تھی۔ سلطان سکندر شاہ نہ صرف بہادر بادشاہ تھے بلکہ اپنی رعایا کے لیے بے حد رحم دل اور انصاف پسند بھی تھے۔ سلطان سکندر شاہ کی ملکہ کا نام زبیدہ بیگم تھا۔ ملکہ زبیدہ حسن و جمال کی مورت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت سمجھدار اور نیک خاتون تھی۔ سلطان اور ملکہ کی شادی کو کئی برس گزر چکے تھے۔ محل میں ہر طرح کی آسائش اور سہولیات موجود تھی، مگر اولاد کی کمی نے سلطان کی زندگی کو ویران بنا رکھا تھا۔ برسوں کی دعاؤں کے باوجود شاہی محل میں کلکاریاں نہ گونجی تھی۔ یہ غم سلطان کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھائے جا رہا تھا۔ دن کے اجالے میں تو سلطان تخت پر بیٹھ کر مسکراتے رہتے، مگر رات کے سناٹے میں ان کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو جھلک پڑتے۔ اکثر ایسا ہوتا جب سلطان شاہی سواری پر نکلتے تو لوگ جھک کر سلام کرتے، لیکن پیٹھ پیچھے دبی زبان میں باتیں کرتے۔ کوئی کہتا بیچارہ بادشاہ، اتنا بڑا راج پاٹ مگر وارث کوئی نہیں۔ کوئی بد زبان تو یہ بھی کہہ دیتا یہ تو بے اولاد ہے، اس کا چہرہ دیکھنا بھی نحوست ہے۔ یہ باتیں سلطان کے کانوں تک پہنچتی تو ان کا دل چھلنی ہو جاتا۔ انہیں اپنی اتنی بڑی سلطنت بے معنی لگنے لگتی۔ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر فریاد کرتے، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے دنیا کی ہر نعمت دی مگر مجھے بابا کہلانے کے حق سے محروم کیوں رکھا؟ کیا میری قسمت میں صرف یہی ویرانی لکھی ہے؟ ایک دن کی بات ہے، شام کا وقت تھا جب سلطان سکندر اپنی ملکہ کے ساتھ شاہی باغ میں ٹہل رہا تھا۔ باغ میں طرح طرح کے پھول کھلے تھے، لیکن سلطان کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ وہ خیالوں میں کہیں دور گم تھا، لیکن ان کے قدم بھاری تھے اور چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ملکہ زبیدہ اپنے شوہر کے چہرے کو پڑھنا جانتی تھی۔ وہ کافی دیر تک سلطان کو دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے بولی، آج فضا اتنی خوشگوار ہے مگر آپ کا دل اتنا بوجھل کیوں ہے؟ جب بھی ہم باغ میں آتے تھے آپ پھولوں کی تعریفیں کرتے تھے مگر آپ خاموش ہیں۔ خدا کے لیے مجھے بتائیں آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ کیا سلطنت پر کوئی مصیبت آنے والی ہے؟ سلطان نے ایک گہری اور سرد آہ بھری۔ انہوں نے ملکہ کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ پھر وہ بولے، زبیدہ ہم تمہیں کیا بتائیں، ہمارا درد ایسا ہے کہ بانٹنے سے کم نہیں ہوتا۔ تم یہ جان کر کیا کرو گی؟ ملکہ نے سلطان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولی، حضور میں آپ کی شریک حیات ہوں۔ آپ کے سکھ میں ہنسنا اور آپ کے دکھ میں رونا میرا فرض ہے۔ اگر آپ مجھ سے باتیں چھپائیں گے تو میں کس کے سہارے جیوں گی؟ ملکہ کی محبت بری بات سن کر سلطان کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ دکھ بری آواز میں بولے، بیگم تم پوچھتی ہو تو سنو، آج جب ہم دربار سے لوٹ رہے تھے تو ہم نے کچھ لوگوں کو باتیں کرتے سنا۔ وہ ہمیں بے اولاد اور بانج کہہ رہے تھے۔ لوگوں کے وہ لفظ میرے دل میں خنجر کی طرح چبھ گئے۔ مجھے لگتا ہے میں نے ضرور کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ اب تو جی چاہتا ہے کہ اس ذلت بری زندگی سے موت بہتر ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ خودکشی کر لوں اور اس زندگی کا قصہ ہی ختم کر دوں۔ اپنے شوہر بادشاہ کے منہ سے خودکشی کا لفظ سن کر ملکہ زبیدہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ ان کا دل کانپ اٹھا۔ وہ جانتی تھی سلطان بہت جذباتی ہیں، اگر انہیں نہ روکا گیا تو وہ واقعی کوئی خوفناک قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اس نازک لمحے میں سلطان کی جان بچانے اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے ملکہ کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ انجام کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے ایک جھوٹ بول دیا۔ ملکہ نے نظریں جھکا کر شرمندگی کا ناٹک کرتے ہوئے جھوٹ کہا، حضور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی تھی۔ مبارک ہو، میں امید سے ہوں اور بہت جلد ہمارے اس ویران محل میں ایک ننھا وارث آنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان سکندر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بےتابی سے بولے، زبیدہ کیا یہ سچ ہے؟ تم کہیں مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہی؟ ملکہ نے دل پر پتھر رکھ کر اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، ذرا آپ ہی سوچئے، بھلا میں ایسی بات پر جھوٹ کیوں بولوں گی؟ یہ سن کر سلطان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اسی وقت زمین پر جھک گیا اور سجدہ کیا۔ ان کے چہرے کی مرجھائی ہوئی رنگت ایسے کھل اٹھی جیسے سوکھے ہوئے باغ میں بہار آ گئی ہو۔ وہ خوشی سے جھومتے ہوئے بولے، زبیدہ تم نے مجھے آج نئی زندگی دے دی، اب کوئی مجھے بے اولاد نہیں کہے گا۔ سلطان تو خوشی خوشی محل لوٹ گئے، مگر ملکہ زبیدہ باغ میں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ اب حقیقت کا خوف انہیں ڈرانے لگا۔ انہوں نے سلطان کی جان بچانے کے لیے جھوٹ تو بول دیا تھا، مگر اصل سچ تو یہ تھا، وہ امید سے نہ تھی۔ رات ہوئی تو ملکہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ ان کا ضمیر انہیں جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی، یا اللہ میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا، مگر جب 9 مہینے گزریں گے اور سلطان بچہ مانگیں گے تو میں انہیں کیا دکھاؤں گی؟ میں بچہ
कहाँ से लाऊंगी? अगर सुल्तान को सच पता चल गया तो वो जीते जी मर जाएंगे और मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। ये सोचकर मलका जुबैदा पूरी रात रोती रही और अल्लाह से दुआ करती रही, ऐ मेरे मालिक मेरी लाज रख ले। मैंने ये झूठ सिर्फ अपने शौहर की जान बचाने के लिए बोला है। तू तो दिलों का हाल जानता है, मेरी मदद कर। अगली सुबह मलका ने अपनी खास और वफादार कनीज जिसका नाम हलीमा था उसे अपने पास बुलाया। हलीमा बचपन से मलका के साथ थी और मलका उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। कमरा बंद करके मलका ने रोते हुए हलीमा को सारी बात बता दी। ये सुनकर हलीमा भी घबरा गई और बोली, मलका आलिया ये आपने क्या किया? झूठ छुप नहीं सकता, जब वक्त आएगा तो हम क्या जवाब देंगे? मलका ने आंसू पोंछते हुए कहा, हलीमा अब पछताने का वक्त नहीं, हमें कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। तुम फौरन जाकर शाही नजूम को बुला कर लाओ, सुना है वो पैसे का बहुत लालची है। थोड़ी देर के बाद हलीमा नजूमी को लेकर मलका के कमरे में हाजिर हुई। फिर मलका ने नजूमी के सामने 5000 सोने की अशरफियों की थैली रख दी। सोने की चमक देखकर नजूमी की आंखें फट गई। मलका ने कहा, नजूमी ये सोना तुम्हारा हो सकता है, मगर इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। नजूमी लालच भरी नजरों से बोला, हुक्म कीजिए मलका आलिया, इतनी दौलत के लिए तो मैं आसमान से तारे भी तोड़कर ला सकता हूँ। मलका ने कहा, तुम्हें सुल्तान के पास जाना है और उनसे एक झूठ बोलना है। तुम कहना कि सितारों के मुताबिक आने वाला बच्चा सुल्तान के लिए एक बड़ा खतरा लेकर आ रहा है। अगर सुल्तान ने बच्चे के पैदा होने से लेकर इसके जवान होने तक उसकी शक्ल देख ली तो सुल्तान की जान जा सकती है या सल्तनत तबाह हो सकती है। मलका ने अपनी मंसूबा बंदी नजूमी को समझा दी। तुम्हें सुल्तान को ये राय देनी होगी कि बच्चे और मुझे किसी दूर और अनजान वीरान जगह पर भेज दें, जहां सुल्तान ना तो मुझे देख सके और ना ही बच्चे को। ये सब उस वक्त तक चलेगा जब तक लड़का 20 साल का जवान नहीं हो जाता। नजूमी ने सोचा ये तो काम बहुत आसान है। उसने सोने की थैली उठाई और बोला, आप बेफिक्र रहें, मैं सुल्तान को ऐसा डराऊंगा वो खुद ही आपको अपने आप से दूर भेजने की तैयारी कर लेंगे। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। नजूमी ने अपनी पोटियां खोली और संजीदा चेहरा बनाकर सुल्तान के सामने खड़ा हो गया। सुल्तान ने पूछा, कहो नजूमी, हमारे होने वाले वारिस का क्या मुस्तकबिल है? नजूमी ने झूठी फिक्र जाहिर करते हुए कहा, हजूर मैं माफी चाहता हूँ, मगर सितारे कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। शहजादा बहुत किस्मत वाला होगा, मगर एक बहुत बड़ा खतरा है। सुल्तान घबरा गए, कैसा खतरा? साफ साफ बताओ। नजूमी बोला, हजूर अगर बच्चे की पैदाइश के वक्त या उसके बाद 20 साल तक आपने उसकी सूरत भी देख ली तो ये आपकी जान के लिए खतरनाक होगा। इसका सिर्फ एक ही इलाज है। सुल्तान ने बेचैनी से पूछा, क्या इलाज है? नजूमी ने कहा, आपको मलका आलिया को इसी वक्त किसी दूर पहाड़ या जंगल में एक महफूज महल बनवा कर भेजना होगा। बच्चे की पैदाइश और परवरिश वहीं होनी चाहिए। जब शहजादा जवान हो जाए और इसका निकाह तय हो जाए तभी आप उसका चेहरा देख सकेंगे। सुल्तान जो नजूमी की बातों पर अंधा यकीन रखते थे और अपनी औलाद को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे, फौरन राजी हो गए। उन्होंने कहा, अगर हमारी औलाद की सलामती इसी में है कि हम इसे ना देखें तो हम ये जहर का घूंट भी पी लेंगे। उसी वक्त सुल्तान ने वजीर को हुक्म दिया, शहर से दूर एक पहाड़ पर एक आलीशान महल तामीर किया जाए जिसमें हर तरह की सहूलत हो, मगर वो जगह आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो। चंद ही महीनों में महल तैयार हो गया। मलका जुबैदा अपनी वफादार कनीज हलीमा और कुछ खास खादमों के साथ नए और वीरान महल में जाने के लिए तैयार हो गई। महल छोड़ते वक्त सुल्तान की आंखों में आंसू थे, मगर वो मलका के करीब ना गए क्योंकि इन्हें नजूमी की बात याद थी। फिर मलका जुबैदा उस दूर दराज महल में पहुंच गई। अब उनके पास झूठ को सच बनाने के लिए 9 महीने का वक्त था, मगर पेट में कोई बच्चा तो था ही नहीं। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 9 महीने पूरे हो गए। अब वक्त आ गया था जब खबर भेजनी थी। मलका ने हलीमा के हाथों सुल्तान को पैगाम भिजवाया, मुबारक हो सुल्तान, अल्लाह ने आपको चांद सा बेटा दिया है। सुल्तान सिकंदर महल में खुशी से पागल हो गए। सुल्तान का दिल तड़प रहा था कि वो अपने बेटे को देख ले, मगर वो नजूमी के खौफ से वहीं रुके रहे। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, कोई बात नहीं, जब मेरा बेटा जवान होगा तो मैं तब इसे सीने से
लगा लूंगा। उधर उस वीरान महल में मलका जुबैदा अपने कमरे में अकेली बैठी रोती रहती। उन्होंने झूठ बोलकर वक्त तो निकाल लिया, मगर अब आने वाले 20 सालों का क्या? और सबसे बड़ा सवाल ये था, जब बेटा जवान होने पर मांगा जाएगा तो वो क्या करेंगी? फिर वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। जिस तरह रेत मुट्ठी से फिसलती है, इसी तरह दिन, महीने और साल बीतते गए। सुल्तान सिकंदर अपने बेटे की याद में और नजूमी की बात के खौफ से 20 साल का अरसा एक तपस्या की तरह काट रहा था। हर गुजरते दिन के साथ सुल्तान की बेताबी बढ़ती जा रही थी। वो रोज दिन और तारीखें गिनते और सोचते, कब मेरा बेटा मेरे सामने आएगा और मैं कब इसे अपने गले से लगाऊंगा। उधर उस वीरान पहाड़ी महल में मलका जुबैदा की हालत हर दिन खराब होती जा रही थी। जूं जूं बेटे के जवान होने का वक्त करीब आ रहा था, मलका का दिल डूबता जा रहा था। वो आईने में अपना चेहरा देखती। जब वो आईने में अपना चेहरा देखती तो उन्हें अपनी झुर्रियों में अपना ही झूठ नजर आता। 20 साल तक उन्होंने खतों के जरिए सुल्तान को झूठी खबरें भेजी। कभी लिखा, शहजादे ने चलना सीख लिया है, कभी शहजादे ने तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली है। सुल्तान ये खत पढ़कर खुश होते, मगर मलका खत लिखते वक्त खून के आंसू रोती। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिसका मलका को सबसे ज्यादा डर था। अब 20 साल पूरे हो चुके थे। पड़ोसी मुल्क दौलताबाद के सुल्तान मुराद ने अपनी अकलौती और निहायत खूबसूरत बेटी शहजादी यास्मीन का रिश्ता सुल्तान सिकंदर के बेटे के लिए भेज दिया। सुल्तान सिकंदर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। एक तो 20 साल का इंतजार खत्म हो रहा था और ऊपर से इतना शानदार रिश्ता। उन्होंने फौरन रजामंदी दे दी और कहा, हम ये शादी जरूर करेंगे। लेकिन सुल्तान मुराद ने एक शर्त रखी, हम अपनी बेटी का रिश्ता तय करने से पहले आपके बेटे को देखना चाहते हैं। ये सुनते ही सुल्तान सिकंदर फौरन अपने घोड़े पर सवार होकर पहाड़ी महल की तरफ दौड़ पड़े। वो महल के दरवाजे पर पहुँचे और जोर से आवाज दी, जुबैदा जुबैदा, मेरे बेटे को बाहर लाओ। आज 20 साल पूरे हो गए। दौलताबाद के सुल्तान आए हैं, वो हमारे बेटे को देखना चाहते हैं। आज मैं अपने बेटे को दुनिया को दिखाऊंगा। सुल्तान की आवाज सुनकर मलका जुबैदा कांपने लगी। वो दौड़कर खाली हाथ दरवाजे पर आई। सुल्तान ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? इसे छुपा क्यों रखा है? मलका ने घबराहट छुपाते हुए रोनी सूरत बनाकर कहा, बादशाह सलामत, मेरी बदनसीबी तो देखिए। कल रात मैंने फिर से नजूमी से हिसाब करवाया था। उसने कहा, अगर आपने निकाह से पहले शहजादे का चेहरा देखा या किसी और ने देखा तो शहजादे की जान को अब भी खतरा हो सकता है। सितारों की चाल बता रही है कि शहजादे को अब सीधा निकाह के वक्त ही सबके सामने आना होगा। उससे पहले उसे पर्दे में ही रहना होगा। इतना सुनकर सुल्तान का चेहरा उतर गया और वो बोले, क्या अभी और इंतजार? लेकिन बेगम, वो लोग लड़के को देखे बगैर रिश्ता कैसे तय करेंगे? मलका ने कहा, हजूर आप उनसे कह दीजिए, ये हमारे खानदान की सलामती का सवाल है। अगर वो बगैर देखे रिश्ता करना चाहें तो ठीक, वरना ये रिश्ता मनसूख कर दें। लड़का सीधा सहरे में निकाह के वक्त ही दिखाया जाएगा। सुल्तान सिकंदर भारी दिल के साथ वापस लौटे और सुल्तान मुराद को सारी बात बता दी। सुल्तान मुराद ने सोचा, सुल्तान सिकंदर का खानदान बहुत बड़ा और इज्जतदार है, जरूर कोई बड़ी मजबूरी होगी। उन्होंने रिश्ता मंजूर कर लिया और कहा, ठीक है, हम बारात का इंतजार करेंगे। हम अपने दामाद को सीधा निकाह के वक्त ही देखेंगे। शादी की तारीख पक्की हो गई। सुल्तान सिकंदर ने बारात की तैयारियां शुरू कर दी। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। उधर पहाड़ी महल में मलका जुबैदा ने अपनी वफादार कनीज हलीमा को बुलाया और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हलीमा, अब मैं क्या करूं? बारात सज चुकी है, हाथी घोड़े तैयार हैं, मगर दुल्हा कहाँ है? मेरे पास तो सुल्तान को देने के लिए बेटा है ही नहीं। आज मेरा झूठ पकड़ा जाएगा और सुल्तान अपनी जान दे देंगे। हलीमा, जो 20 साल से इस राज की हमराज थी, इसने मलका के आंसू पहुँचे और एक अजीब सी तरकीब सुझाई। हलीमा बोली, मलका आलिया, जब इतना बड़ा झूठ बोल ही लिया है तो एक आखिरी कोशिश भी कर लेते हैं। अल्लाह पर भरोसा रखें। हलीमा ने बावर्ची खाने से बहुत सा आटा मंगवाया। इसने आटा गूंदा और इससे एक इंसान के बराबर पुतला बना दिया। बड़ी कारीगरी से उसने पुतले के हाथ पांव बनाए, चेहरा बनाया, फिर उसे एक शानदार दूल्हे की शेरवानी पहनाई, सर पर पगड़ी बांधी और चेहरे पर फूलों का सेहरा इस तरह लटका दिया कि अंदर से कुछ भी नजर न आए। मलका ने कांपते हाथों से उस पुतले को छुआ और रोते हुए बोली, क्या ये आटे का पुतला मेरी शौहर की इज्जत बचा पाएगा? हलीमा ने उस पुतले को एक पालकी में बिठाया और पालकी
پالکی کے چاروں طرف مخملی پردے گرا دیے۔ جب سلطان کے سپاہی اور وزیر شہزادے کو لینے آئے تو ملکہ باہر آئی اور سخت ہدایت دی، خبردار اس پالکی کو راستے میں کوئی بھی نہ کھولے، نجومی کا حکم ہے، اگر راستے میں سے ہوا بھی لگی یا کسی نے جھانکا تو شہزادہ مر جائے گا، یہ پالکی سیدھا نکاح کے وقت ہی کھولی جائے گی۔ سلطان کے خادموں نے ڈرتے ڈرتے پالکی اٹھائی اور بارات دولت آباد کے لیے روانہ ہو گئی۔ سلطان سکندر سب سے آگے گھوڑے پر سوار تھے، جو بے حد خوش اور فخر سے تنے ہوئے تھے، مگر نہیں جانتے تھے پیچھے پالکی میں ان کا بیٹا نہیں بلکہ گوندا ہوا آٹا جا رہا ہے۔ دولت آباد کا راستہ بہت لمبا تھا، چلتے چلتے شام ہو گئی، بارات ایک گھنے جنگل کے بیچ سے گزری۔ سلطان نے دیکھا باراتی اور پالکی اٹھانے والے تھک چکے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا، سب لوگ یہاں تھوڑا آرام کر لیں، ہم کچھ دیر سستانے کے بعد آگے بڑھیں گے۔ لوگوں نے دولہے کی پالکی ایک بڑے اور پرانے برگد کے درخت کے نیچے رکھ دی اور خود دور جا کر پانی پینے اور آرام کرنے لگے۔ سلطان اور باقی باراتی بھی دوسرے درختوں کے نیچے سو گئے۔ اب پالکی بالکل اکیلی اور ویران کھڑی تھی۔ اسی جنگل میں کچھ فاصلے پر ایک غریب لکڑہارا بھی رہتا تھا جس کا نام کریم تھا۔ کریم اپنی بیوی رضیہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھے، لکڑیاں کاٹ کر گزارا کرتے تھے، مگر دل کے بہت امیر اور نیک تھے۔ کریم اور رضیہ لکڑیاں چن رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر شاہی پالکی پر پڑی۔ کریم نے حیرانی سے کہا، رضیہ دیکھو، اتنی عالی شان پالکی اس جنگل میں اکیلی رکھی ہے، اس کے آس پاس کوئی پہرہ دار بھی نہیں۔ رضیہ بولی، ہاں سردار، لگتا ہے باراتی سو رہے ہیں، مگر یہ پالکی تو دلہے کی لگتی ہے۔ تجسس کے مارے دونوں دبے پاؤں پالکی کے قریب آئے۔ کریم نے آہستہ سے پالکی کا پردہ اٹھایا، اندر کا منظر دیکھا تو دونوں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ پالکی کے اندر کوئی انسان نہیں بیٹھا تھا بلکہ شیروانی پہنے ہوئے آٹے کا پتلا رکھا تھا۔ کریم نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بولا، یا اللہ، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ تو کوئی بارات جا رہی ہے مگر دلہا غائب ہے، یہ پتلا کیوں رکھا ہے؟ کریم سمجھدار تھا، اس نے حالات کا اندازہ لگایا اور رضیہ سے بولا، رضیہ مجھے لگتا ہے یہ کسی بادشاہ کی مجبوری ہے، شاید وہ بے اولاد ہوگا اور اپنی عزت بچانے کے لیے یہ ڈرامہ کر رہا ہے، مگر ذرا سوچو، جب یہ بارات لڑکی والوں کے دروازے پر پہنچے گی اور پالکی کھلے گی تو کیا ہوگا؟ رضیہ نے سہم کر کہا، تو بہت بدنامی ہوگی، لڑکی والوں کا کیا حال ہوگا جب انہیں پتہ چلے گا ان کی بیٹی کی شادی آٹے کے ڈھیر سے ہونے والی تھی، بادشاہ کی تو ناک کٹ جائے گی۔ کریم کا دل پسیج گیا، اس نے رضیہ کا ہاتھ تھام کر کہا، رضیہ، ہم غریب ضرور ہیں مگر کسی کی عزت اچھلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اس بادشاہ کی عزت اور اس انجان لڑکی کی زندگی اب داؤ پر ہے، اگر تم اجازت دو تو میں اس پتلے کو ہٹا دوں اور خود دلہا بن کر بیٹھ جاؤں۔ رضیہ گھبرا کر بولی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو دھوکہ ہوگا۔ کریم نے سمجھایا، نہیں بیگم، یہ دھوکہ نہیں، یہ پردہ پوشی ہے، میں صرف نکاح کی رسمیں پوری کر کے اس بادشاہ کی لاش بچا کر واپس آ جاؤں گا، میں اس شہزادی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، بس دنیا کے سامنے اس کی عزت رہ جائے گی۔ یہ سن کر رضیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے ڈر تھا کہیں اس کا شوہر اسے چھوڑ نہ دے۔ اس نے کہا، لیکن سرتاج، وہ شاہی محل میں رہنے والی وہ شہزادی ہے، کہیں آپ اس کی خوبصورتی اور دولت دے کر مجھے بھول تو نہیں جائیں گے؟ کریم نے رضیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی، رضیہ، خدا گواہ ہے، میرے دل میں صرف تم ہو، میں یہ سب انسانیت کے ناطے کر رہا ہوں۔ جیسے ہی بارات واپس لوٹے گی میں اسی وقت جنگل میں اتر جاؤں گا اور تمہارے پاس آ جاؤں گا، بس ایک رات کی بات ہے۔ رضیہ نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی آنکھوں کے آنسو پہنچے اور کہا، ٹھیک ہے، جائیے، اگر کسی کی عزت بچتی ہے تو بچا لیجئے، مگر یاد رکھیے گا کہ اس جنگل میں کوئی آپ کی راہ دیکھ رہا ہے۔ کریم نے جلدی سے پالکی کے اندر سے آٹے کے پتلے کو نکالا اور اسے پاس کی جھاڑیوں میں چھپا دیا، پھر اس نے وہ قیمتی شیروانی اور پگڑی خود پہن لی، صحرا اپنے چہرے پر سجا لیا، وہ پالکی کے اندر دلہا بن کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نکارے بجنے لگے اور سلطان سکندر نے آواز دی، چلو بھائی، دیر ہو رہی ہے۔ لوگوں نے پالکی اٹھائی، انہیں محسوس ہوا پالکی پہلے سے کچھ بھاری ہو گئی ہے، انہوں نے سوچا شاید دلہے نے اندر کروٹ بدلی ہوگی، کسی نے پردہ نہ اٹھایا۔ اب بارات جنگل سے نکل کر دولت آباد کے شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ پالکی کے اندر بیٹھا لکڑہارا کریم سوچ رہا تھا، یا اللہ، میری لاج رکھنا، میں نے نیکی کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارات اپنی منزل یعنی دولت آباد کے شاہی محل کے دروازے پر پہنچ چکی تھی، نکارے بج رہے تھے اور شہنائیاں گونج رہی تھی۔ سلطان مراد اور ان کے وزیر پلکے بچھائے کھڑے تھے۔ شرط کے مطابق دلہے کی پالکی کو سیدھا نکاح کی جگہ پر رکھا گیا۔ وہاں ہزاروں کی بھیڑ تھی، سب اس شہزادے کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے جسے 20 سال تک دنیا سے چھپائے رکھا گیا تھا۔
سلطان سکندر شاہ کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، آج پہلی بار میں اسے دیکھوں گا۔ مولوی صاحب نے اشارہ کیا، وزیر آگے بڑھے اور پالکی کا پردہ اٹھایا۔ سلطان سکندر نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی، پھر وہ پتھر کی مورت بن کر رہ گئے۔ پالکی کے اندر سے آٹے کا پتلا نہیں بلکہ لکڑہارا کریم باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ نور تھا، آنکھوں میں چمک تھی، اور شاہی لباس میں وہ کسی اصلی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سلطان سکندر کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دوڑ کر کریم کو گلے لگانے لگا اور چومتے ہوئے بولا، میرا بیٹا، میرا چاند، ماشاء اللہ، زبیدہ نے واقعی تمہیں بری نظروں سے بچانے کے لیے ہی چھپایا تھا، تم تو لاکھوں میں ایک ہو۔ کریم خاموش رہا، اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ بادشاہ کی اس محبت کے بوجھ تلے دب رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ ان کا اصل بیٹا نہیں۔ ادھر شہزادی یاسمین نے جب جروکے سے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا تو وہ بھی اس پر فدا ہو گئی۔ نکاح کی رسمیں پوری ہوئی اور اس طرح ایک لکڑہارا شاہی داماد بن گیا۔ پھر رخصتی کا وقت قریب آیا۔ شہزادی یاسمین روتے ہوئے اپنے والد سے ملی اور پالکی میں سوار ہو گئی۔ کریم نے سلطان سکندر سے کہا، ابا جان، میری پالکی الگ ہی رہے گی اور شہزادی کی الگ، ہم راستے میں بات نہیں کریں گے۔ سلطان نے خوشی خوشی یہ بات بھی مان لی اور بارات واپس بغداد کی طرف روانہ ہو گئی۔ رات کا وقت تھا اور بارات واپس اسی گھنے جنگل میں رکی جہاں کریم کی بیوی رضیہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی سب لوگ سو گئے، کریم دبے پاؤں اپنی پالکی سے نکلا اور دوڑتا ہوا اسی جگہ پہنچا جہاں اس نے رضیہ کو چھوڑا تھا۔ رضیہ وہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کریم کو دیکھتے ہی وہ دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ رضیہ بولی، سرتاج آپ آ گئے، مجھے ڈر تھا کہیں آپ اس چمک دمک میں کھو نہ گئے ہوں، چلیے اب جلدی سے گھر چلتے ہیں۔ کریم کا دل اب دو ہنسوں میں بٹ چکا تھا۔ اس نے کہا، رضیہ میں نے نکاح تو کر لیا ہے تاکہ اس کی عزت بچ جائے، مگر اب ایک نئی مصیبت ہے۔ وہ شہزادی یاسمین اب میری بیوی ہے، وہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں ابھی اسی وقت تمہیں لے کر بھاگ گیا اور صبح جب پالکی خالی ملے گی تو اس معصوم لڑکی کا کیا ہوگا؟ وہ بیچاری شرم کے مارے مر جائے گی، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ رضیہ نے گھبرا کر پوچھا، تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ کریم نے رضیہ کا ہاتھ چومتے ہوئے قسم کھائی، نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا، بس مجھے 2 دن کی مہلت دو، میں بارات کو محل تک چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا، اس لڑکی کو اس کے سسرال میں محفوظ پہنچا دوں گا، پھر کسی بہانے واپس تمہارے پاس آ جاؤں گا، میرا یقین کرو۔ رضیہ ایک عورت تھی، وہ دوسری عورت کا درد سمجھ سکتی تھی۔ اس نے بھاری دل سے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جائیے، مگر یاد رکھیے گا اگر آپ 2 دن میں نہ آئے تو میں خود آپ کو لینے آ جاؤں گی۔ پھر کریم واپس پالکی میں جا بیٹھا۔ صبح ہوتے ہی بارات بغداد کے شاہی محل میں داخل ہوئی۔ ملکہ زبیدہ جو ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی، اب آٹے کا پتلا نکلے گا اور ان کی پول کھل جائے گی۔ انہوں نے خود کو اپنے کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ اسی وقت باہر شور مچ گیا، شہزادہ آ گیا، شہزادہ آ گیا۔ ملکہ نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ جب انہوں نے پالکی سے ایک جیتا جاگتا خوبصورت نوجوان اترتے دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ وہ سوچنے لگی، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے تو آٹا رکھا تھا، یہ انسان کہاں سے آ گیا؟ کیا میری دعاؤں سے آٹا انسان بن گیا؟ ملکہ نے اسے اللہ کا کرشمہ مان لیا اور خوشی خوشی بیٹے اور بہو کو گلے لگا لیا۔ انہوں نے کریم کو سینے سے لگا کر مان لیا کہ یہی ان کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد شاہی محل میں جشن کا ماحول تھا۔ کریم اب شہزادہ بن کر رہنے لگا تھا۔ شہزادی یاسمین کی محبت، محل کی آسائشیں اور ماں باپ کا بے پناہ پیار، ان سب نے کریم کو جکڑ لیا تھا۔ وہ روز سوچتا، آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، مگر حالات اسے روکتے رہے۔ 2 دن گزرے، 2 ہفتے گزرے، پھر 2 مہینے بھی گزر گئے۔ کریم چاہ کر بھی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہ پایا اور آہستہ آہستہ جنگل کی یادیں دھندلی پڑنے لگی۔ مگر دوسری طرف جنگل میں رضیہ کا صبر ٹوٹ چکا تھا۔ 2 مہینے کے انتظار نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ اسے لگا کریم نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، وہ شہزادی کے پیار میں اسے بھول گیا ہے۔ رضیہ نے فیصلہ کیا، اب میں چپ نہیں رہوں گی، میں اپنا حق مانگوں گی۔ اگر مجھے میرا شوہر نہ ملا تو میں اس شہزادی کو بھی چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ رضیہ جنگل سے نکلی اور بغداد کے محل کی طرف چل پڑی۔ محل میں داخل ہونا آسان نہ تھا۔ پہرے داروں کی نظروں سے بچ کر وہ کسی نہ کسی طرح محل
کے پچھلے حصے میں داخل ہو گئی۔ وہ غصے میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خنجر بھی تھا جو اس نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ رات کا سناٹا تھا۔ رضیہ چھپتے چھپاتے شاہی محل کے کمرے تک پہنچ گئی جہاں کریم اور یاسمین سو رہے تھے۔ رضیہ دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ ریشمی بستر پر کریم سو رہا تھا۔ اس کے پہلو میں شہزادی یاسمین بے خبری سے سو رہی تھی۔ یاسمین کا چہرہ اتنا معصوم اور نورانی تھا کہ رضیہ کا ہاتھ جو خنجر پر تھا اب ڈھیلا پڑ گیا۔ رضیہ کے دل میں جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف اس کا غصہ اور جلن تھی اور دوسری طرف اس کی انسانیت۔ وہ سوچنے لگی اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ یہ تو سب کچھ سے بے خبر ہے۔ اگر میں اس کے شوہر کو مار دوں یا چھین لوں تو یہ بھی میری طرح بیوہ ہو جائے گی۔ میں اپنا گھر بسانے کے لیے کسی اور کا گھر کیسے اجاڑ سکتی ہوں؟ رضیہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس کی سسکیوں کی آواز سے یاسمین کی آنکھ کھل گئی۔ یاسمین ہڑبڑا کر اٹھی اور چیخنے ہی والی تھی کہ رضیہ نے کہا، ڈرو مت شہزادی، میں تمہیں مارنے نہیں آئی۔ آواز سن کر کریم بھی جاگ گیا۔ رضیہ کو سامنے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ شرمندگی سے گر گیا۔ تب یاسمین نے سہمی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ میرے شوہر کو کیسے جانتی ہیں؟ اب کریم کے پاس سچ بولنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے یاسمین کے قدموں میں گر کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ یاسمین، مجھے معاف کر دو۔ میں کوئی شہزادہ نہیں بلکہ ایک غریب لکڑہارا ہوں۔ میری اصل بیوی یہ رضیہ ہے۔ میں نے تمہاری اور تمہارے والد کی عزت بچانے کے لیے آٹے کے پتلے کی جگہ لی۔ میں گناہگار ہوں۔ کریم کی بات سن کر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ رضیہ نے سوچا کہ اب شہزادی غصہ کرے گی، پہرے داروں کو بلائے گی اور ہمیں قید کروا دے گی۔ مگر شہزادی یاسمین بھی ایک نہایت نیک اور سمجھدار خاتون تھی۔ اس نے کریم کو اٹھایا اور رضیہ کی طرف بڑھی۔ یاسمین نے رضیہ کا ہاتھ تھاما اور نم آنکھوں سے بولی، بہن تم بہت عظیم ہو۔ تم نے میرے اور میرے خاندان کے وقار کے لیے اپنے شوہر کی قربانی دی اور آج بھی تم میرے سر پر خنجر تاننے کے بجائے رحم کر رہی تھی۔ یاسمین نے کہا، میں ایک لکڑہارے کی بیوی بننے کے لیے تیار ہوں مگر میں اسے چھوڑ نہیں سکتی جو میری عزت کا محافظ ہے، اور میں تمہیں بھی نہیں چھوڑ سکتی جس کا اس پر مجھ سے پہلے حق ہے۔ پھر یاسمین نے ایک تجویز پیش کی، اگر تمہیں منظور ہو رضیہ تو ہم دونوں سگی بہنوں کی طرح اس محل میں رہیں گی۔ تم میری بڑی بہن بن کر رہو۔ رضیہ کا غصہ پانی کی طرح بہہ گیا۔ اس نے یاسمین کو گلے لگا لیا اور بولی، شہزادی اگر تمہارا دل اتنا بڑا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگلی صبح کریم نے سلطان سکندر اور ملکہ زبیدہ کو ساری حقیقت بتا دی۔ پہلے تو سلطان حیران رہ گئے مگر جب انہوں نے سوچا کہ 20 سال تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی اور اب اللہ نے انہیں کریم جیسا بیٹا اور 2 نیک بہویں دی ہیں تو انہوں نے اسے اللہ کی مرضی مان لیا۔ ملکہ زبیدہ نے بھی اپنی غلطی کی معافی مانگی اور رضیہ کو اپنی بہو قبول کر لیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مورل سٹوری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کے مزید دلچسپ اور پرانے قصے آپ تک جلد از جلد پہنچتے رہیں۔